الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بارے میں اپنا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، کہ اللہ نے ہر قوم میں رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب ان کے پاس رسول آتے تو اللہ کی حجت تام ہو جاتی، نبی آ کر ان کو اللہ کا پیغام بتا دیتے، سمجھا دیتے، پہنچا دیتے کہ دنیا کی زندگی میں نیک عمل کرنے سے اللہ کی رضا ملے گی اور اللہ کی نافرمانی دنیا اور آخرت، اس جہان اور اس جہان دونوں میں ناکامی کا سبب بنے گی۔ رسول آتے اور یہ پیغام دے دیتے، جب یہ پیغام قوموں تک پہنچ جاتا تو قضی بینہم بالقسط، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ اہل عرب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارا وعدہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، یعنی حقیقی علم اور حقیقی فیصلہ اور اصل تصرف اس کائنات میں وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ کہیں لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ میں تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ لکل امت اجل، ہر قوم کے ساتھ اللہ کا ایک وعدہ، ایک مدت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ طے شدہ وقت آئے گا تو ایک لمحہ نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے۔ قل ارأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، اے نبی ان سے پوچھئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ کا عذاب رات کو آئے یا دن کو آئے، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو کیا کریں گے وہ مجرم لوگ جو اسے جلدی طلب کر رہے ہیں۔ اثم اذا ما وقع آمنتم بی، کیا جب یہ واقع ہوگا تو کیا تم اس سے محفوظ رہ سکتے ہو؟ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، اس وقت کہا جائے گا کہ یہی وہ وقت ہے جس کا تم تقاضا کر رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اور پھر کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو ہمیشہ رہنے والے عذاب کو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں اسی عمل کا بدلہ دیا جائے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خبر سچ ہے، قرآن کی خبر، آخرت کی خبر۔ قُلْ ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ ان سے کہہ دیجئے میرے رب کی قسم یہ حق ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اس دن اللہ کو تھکا نہیں سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ اگر زمین میں موجود ہر چیز اگر انہیں دے دی جائے ان ظالموں کو،
اور وہ ہر چیز کو فدیے میں دے دیں اپنی جان کو چھڑانے کے لیے، تو بھی ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ دنیا میں زبان سے نکالا ہوا ایک نیکی کا بول، اللہ کا کیا ہوا ایک مرتبہ کا ذکر، اللہ کے راستے میں دیا گیا ایک معمولی سا صدقہ، یہ ابھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن جب وقت آ گیا، جب فیصلہ سامنے آ گیا، فیصلے کی گھڑی آ گئی، تو زمین میں موجود ہر چیز بھی اگر فدیے میں دینا چاہیں تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپاتے پھریں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، انہیں بتا دیجئے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا۔ الا ان وعد اللہ حق، سن لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کی 4 صفات بیان کی، یا 4 علامات یا 4 مقاصد بیان کیے۔ پہلا، موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، دل کی بیماری کا علاج ہے، یعنی دل میں جو روگ ہیں، دل میں جو وسوسے ہیں، دل میں گناہوں کا جو زنگ اور گناہوں کی جو آلودگی ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ اس گند کو، اس زنگ کو اور اس آلودگی کو صاف کرتا ہے۔ تیسرا، وہدیٰ، یہ ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ 4 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بیان کی کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، اور دلوں میں موجود روگ کا علاج ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور یہ خطاب اللہ نے اس آیت میں خطاب ساری انسانیت کو کیا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم، اے ساری دنیا کے انسانوں، تم سب کی طرف یہ نصیحت نامہ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید تو ساری انسانیت کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید میں یا ایھا الناس کے الفاظ 20 مرتبہ آئے، 20 دفعہ اللہ نے ساری انسانیت کو خطاب کیا۔ 5 جگہ اللہ نے یا بنی آدم کہا، اے اولاد آدم، اس میں بھی ساری انسانیت کو خطاب ہے۔ 2 جگہ اللہ نے یا ایھا الانسان کہا، یا ایھا الانسان میں بھی ساری انسانیت کو خطاب ہے۔ گویا قرآن مجید میں کل 27 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو خطاب کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا نزول یہ صرف مسلمانوں یا مومنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، ساری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے، ساری انسانیت کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے نظام زندگی کو درست کرنے کا یہ ایک پورا اصلاحی نصاب ہے۔ یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو اللہ نے خطاب فرمایا کہ تم سب کی طرف اللہ کی جانب سے یہ موعظۃ من ربکم، ایک نصیحت نامہ آیا ہے، ایک پیغام آیا ہے۔ اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت پر ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اور ہوا خیر مما یجمعون، جو مال یہ جمع کرتے ہیں یہ اس مال سے کئی گنا بہتر چیز ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس آیت مبارکہ میں اپنا فضل قرار دیا،
اپنی رحمت قرار دیا اور حکم دیا کہ اس پہ خوشی کا اظہار کرو۔ تم تو مال بنانے اور مال کمانے پہ خوشیاں منا رہے ہو، شاداں ہو، فرحاں ہو، جشن مناتے ہو۔ اصل تو خوشی کا مقام، اصل تو خوش ہونے کی جگہ یہ قرآن مجید کا نزول ہے کہ اللہ نے اپنی یہ نعمت ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ یہ قرآن مجید، یہ دستور زندگی، یہ منشور حیات، یہ اللہ کا آخری پیغام، جسے اللہ نے شفا کہا، جسے اللہ نے رحمت کہا، جسے اللہ نے ہدایت کہا، جسے اللہ نے اپنا فضل قرار دیا، جسے اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا، اس پر فرمایا جا رہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ خوش ہو۔ یہ ہے خوش ہونے کی چیز۔ اور هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو مال تم جمع کر رہے ہو اس مال سے بہتر ہے اس علم کو سیکھو، اس قرآن کو سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم اور قرآن کی دولت دی اور دوسروں کو مال اور دولت عطا کیا، اس لیے کہ مال اور دولت وہ فانی ہے، یہ علم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ مال کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے جبکہ علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہوا خیر مما یجمعون، وہ جو مال و دولت تم جمع کر رہے ہو وہ خزانے، ان سے بہتر ہے یہ قرآن کا سیکھنا، یہ علم کا سیکھنا، کہ اس میں تمہارے لیے عزت بھی ہے، راحت بھی ہے اور بھلائی بھی ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، جب تک ایک مسلمان کا قرآن مجید کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک نہ وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، نہ وہ اسلام کے تقاضوں کو سمجھ سکتا ہے۔ آج امت مسلمہ جن گوناگوں تکالیف اور مصیبتوں کا شکار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب قرآن مجید سے دوری ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ کتنا تعلق ہے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ۔ اول تو تلاوت کرنے کو ہی کوئی تیار نہیں، بہت بڑا معرکہ ہم یہ سر کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک بار قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں اور اسے کافی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت، صرف تلاوت سمجھے بغیر تلاوت، یہ تو قرآن مجید کا انتہائی بنیادی حق ہے، انتہائی بنیادی۔ اصل حقوق تو اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن مجید کے اصل حقوق تو یہ ہیں۔ آج نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، ذکر کرنے والے بھی الحمدللہ موجود ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، شب زندہ دار بھی ہیں، لیکن کبھی سوچئے کہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا، ہمارے بچوں کا قرآن مجید سے کتنا تعلق ہے، اور یہ تعلق نہ ہونا یہی آج بربادی اور بے عملی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ قرآن سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا بحیثیت مسلمان ہم اتنے مستحکم اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔